کہتے ہیں زندہ رہنے کی ضد سے بڑی ضد کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ بے حد مشکل حالات میں ہی انسان اپنی ساری حدیں پار کر جاتا ہے اور وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کی امید اسے خود بھی نہیں ہوتی۔ تو چلے دوستوں، آج ہم ایسے ہی ایک لڑکی کے بارے میں جانتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے بے حد مشکل حالات کا مقابلہ کر کے موت کو شکست دے کر زندہ رہی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ پیرو کی رہنے والی جولینا کوئپکے کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جولینا کی عمر صرف 17 سال تھی۔ قدرت نے جولینا کی ذہانت، ہمت اور برداشت کا پوری طرح امتحان لیا۔ یہ واقعہ دراصل ایک حادثہ تھا اور جولینا نے اس حادثے میں کس طرح اپنی جان بچائی۔ دراصل جولینا ایک فضائی حادثے میں بچنے والی واحد انسان تھی۔ اس حادثے میں جولینا نے اپنے آپ کو اس فضائی حادثے سے بچایا، بلکہ 11 دن ایمیزون جنگل میں زندہ رہ کر بھی گزارے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی خوفناک حادثے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جولینا نے اپنی جان بچائی۔ جولینا پیرو میں پیدا ہوئی، لیکن جولینا کے والد کا تعلق جرمنی سے تھا۔ اس کے والدین زوالوجی میں سائنسدان تھے۔ جولینا کی پیدائش کے وقت دونوں ساؤتھ امریکہ کے جنگل میں ریسرچ کر رہے تھے۔ یہ جوڑا پیرو کے علاقے لیما میں رہتے ہوئے ایمیزون کے جنگل میں بنے ایک لیبارٹری میں زیادہ تر وقت گزارتا تھا۔ اس لیب کو وہ لوگ جنگل میں اس لیے قائم کر رکھے تھے تاکہ وہ جنگل میں چھپے پراسرار چیزوں کے بارے میں ریسرچ کر سکیں۔ جولینا اور اس کے والدین نے اس جنگل کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اسی وجہ سے جولینا نے جنگل میں رہنے کے تمام طریقے سیکھ لیے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ جنگل میں کس طرح رہا جا سکتا ہے، کیا کھایا جاتا ہے، کس طرح مشکل حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح مشکل حالات میں زندہ رہا جا سکتا ہے۔ جولینا کی اسی قابلیت کی بنا پر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور اب وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اسے اسکول میں داخل کرایا جائے۔ اس کے لیے اس فیملی کو جنگل سے باہر قدم رکھنا پڑا۔ جولینا اور اس کی ماں نے جنگل کو خیر باد کہہ دیا، جبکہ اس کے والد جنگل میں ریسرچ پر کام کرتے رہے۔ جولینا اور اس کی ماں اسکول کی چھٹیوں میں واپس جنگل آنے کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ جنگل میں اس کے والد تھے اور وہ اپنے والد کو بہت یاد کر رہی تھی۔ جولینا اور اس کی ماں بذریعہ ہوائی جہاز واپس آ رہے تھے کہ جہاز خراب موسم میں پھنس گیا۔ 10,000 فٹ کی بلندی پر لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ جہاز تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ خراب موسم میں پھنسنے سے جہاز بری طرح ہلنے لگا۔ اسی دوران آسمانی بجلی جہاز پر گری اور جہاز تیزی سے نیچے آنے لگا۔ جولینا کی ماں نے اپنی بیٹی سے آخری الفاظ کہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ جولینا اس حادثے میں بچ جانے والی واحد انسان تھی۔ باقی تمام لوگوں کی موت واقع ہو گئی جو اس جہاز میں موجود تھے۔ جولینا کی بھی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور جسم کے مختلف حصوں میں چوٹیں آئیں، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جولینا کی جان بچ گئی اور وہ زندہ تھی۔ جولینا خود بتاتی ہے کہ وہ کس طرح زندہ بچ گئی، اور وہ سب جہاز کے گرتا دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، جبکہ جولینا اپنی سیٹ پہ ہی بیٹھی رہی اور اپنی سیٹ بیلٹ بھی نہیں کھولی۔ شاید اسی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ جہاز گرنے کے بعد کئی گھنٹے وہ بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ کیسے بچ گئی۔ دوستوں، جب جولینا کو پوری طرح ہوش آیا تب اس نے زندہ رہنے کے لیے ہمت کی۔ جنگل میں زندہ رہنا اور حالات کا جنگل میں مقابلہ کرنے کا اسے بہت اندازہ پہلے ہی تھا۔ جنگل میں زندہ رہنے کے 3 بڑے اصول ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول، جنگل میں کسی بڑے شکاری جانور کو دیکھ ڈر کے مارے بھاگنا شروع نہ کر دیں، بلکہ اس سے زیادہ خطرہ چھوٹے کاٹنے والے جانوروں سے ہوتا ہے۔ دوسرا اصول، ہمیشہ کسی ندی کی تلاش کریں، کیونکہ ندی کے پاس کوئی انسانی بستی مل جاتی ہے۔ تیسرا سب سے اہم اصول، جنگل میں ہر پھل کھانے کے لائق نہیں ہوتا، کیونکہ جنگل میں زہریلے پھل بھی پائے جاتے ہیں۔ اسے یہ سب باتیں پتہ تھی، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔
اگر تھا تو اس کے والدین کی دی ہوئی تعلیم اور تربیت تھی۔ سب سے پہلے اس نے جہاز کے ملبے کو دیکھا اور کچھ سامان جو اس کے کام آ سکتا تھا اٹھا لیا اور اکیلے جنگل عبور کرنے کا ارادہ کیا۔ جنگل میں چلتے ہوئے اسے تھوڑے دور ہی جنگل میں پانی دکھائی دیا۔ جولینا نے اسی سمت آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو امید تھی یہ پانی اسے کسی ندی تک پہنچا دے گا اور ندی کے پاس کوئی نہ کوئی انسانی آبادی ضرور مل جائے گی۔ یہ سفر اس کا 11 دن تک جاری رہا۔ اس 11 دن میں جولینا نے پتے اور پھل ہی کھائے اور سفر طے کرتے رہی۔ جولینا 11 دن ندی کے کنارے چلتی رہی۔ اس ندی میں خطرناک جانور جیسے مگرمچھ، پیرانے مچھلی تھے، جبکہ جنگل کے جنگلی شکاری کا بھی ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ چھوٹے کاٹنے والے کیڑے اور جانور الگ تھے، لیکن وہ ندی کے ساتھ ہی چلتی رہی کیونکہ اسے انسانی آبادی ملنے کا یقین تھا۔ اب وہ جانتی تھی پیرانے مچھلی بہتے ہوئے پانی میں حملہ نہیں کرتی اور مگرمچھ کو بھی جب تک تنگ نہ کیا جائے وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ایمیزون کے جنگل بہت گھنے ہیں، اس لیے کوئی بھی جہاز اوپر سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ نہیں پایا۔ نہ ہی جولینا کے پاس ایسی کوئی چیز تھی جس سے وہ اپنی موجودگی کسی کو ظاہر کر پاتی۔ اس کو جنگل سے نکل کر کھلی جگہ پر آنا تھا جہاں ریسکیو والے دیکھ سکیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی زخمی تھی اور کیڑوں کے کاٹنے سے بھی اس کے جسم میں زخم بن گئے تھے۔ 10 دن گزرنے کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتی رہی۔ اسی دوران جولینا کو ندی میں ایک کشتی کھڑی نظر آئی۔ اس میں انجن بھی تھا اور کشتی میں گیسولین بھی تھا۔ جولینا کے والد نے بتایا تھا گیسولین جسم میں لگانے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ جولینا نے سب سے پہلے گیسولین کو اپنے جسم پہ لگایا اور کشتی میں بیٹھ کر اس کشتی کے مالک کا انتظار کرنے لگی۔ جولینا کی حالت خود بہت خراب تھی، لیکن مالک کے بنا پوچھے وہ کشتی کو نہیں لے کر گئی۔ یہ انتظار ساری رات جاری رہا۔ صبح ہوتے ہی کچھ اسپینش کاریگروں کا گروہ اس کے پاس آیا۔ جولینا کو اسپینش تھوڑی بہت آتی تھی کیونکہ اس کی ماں اسپینش تھی۔ اس نے لوگوں کو اپنے حادثے کا بتایا۔ ان لوگوں نے جولینا کو کھانا اور ضروری ادویات فراہم کی اور گاؤں لے گئے۔ دوسرے دن ایک جہاز سے جولینا اپنے والد تک پہنچی۔ جولینا کے والد جہاز حادثے کے بعد تسلیم کر چکے تھے کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو کھو چکے ہیں۔ پھر جولینا کو ان کے سامنے لایا گیا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ خوشی کی وجہ سے وہ بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگے۔ اس جہاز حادثے میں 91 مسافر میں سے صرف جولینا واحد زندہ بچی تھی۔ اسی لیے کئی ٹی وی چینلوں نے جولینا کا انٹرویو لیا۔ جولینا کو کئی عرصے تک اس حادثے کے خواب آتے رہے۔ جولینا واپس جرمنی آئی اور اپنا علاج کروائی اور بائیولوجی کے شعبے میں ڈگری حاصل کی۔ پھر پیرو میں واپس جا کر چمگادڑوں پر گرا قدر ریسرچ کی اور کئی کامیابیاں سمیٹی۔